شرمانے والی بات نہیں ہے, فارمل کوئی بھی نہ ہو, یہ انفارمل ہے. آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ کوئی کوشچن کر سکتے ہیں تو آپ کسی ٹائم بھی کر سکتے ہیں میرے سے ابھی بات کرتے ہوئے کہ بھائی کیوں آپ لوگوں نے ہمیں بلایا, مقصد کیا ہے, ہمارے لیے اس میں کیا فائدہ ہے. مائٹ بھی میں آپ کو اس وقت مجھے سمجھنا ہے کہ میں آپ کو موقع پہ کیا فائدہ آپ کو دکھاؤں, بٹ انشاءاللہ ان دی اینڈ ہم سب کے لیے اس میں فائدہ ہی ہے, کوئی ہم آپس میں ایک نالج کی شیئرنگ کر رہے ہیں. اچھا, اب اس طریقے سے ہے کہ ہمارے پاس پروجیکٹ تو تقریباً کوئی 27-28 پروجیکٹس ہیں جو اس ریجن میں ہیں, اور پورے پاکستان میں 200 کے قریب پروجیکٹ ہے, 200 سے بلکہ اب زیادہ ہو گیا. ان میں سے موسٹلی پروجیکٹ وہ ہیں جن کو ہم مارکیٹ کرتے ہیں, سیلنگ کرتے ہیں, اور اس کے رائٹس 100% ہمارے پاس ہوتے ہیں, کوئی اور اس کو نہیں کرتا. زمین.com کا جو ایکوزیشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس پروجیکٹ کو ایسے ہی اٹھاتا ہے کہ سوللی ہم ہی کریں گے اور کوئی بھی نہیں کرے گا. وہ اسی شرط پہ ہم لوگ اٹھاتے ہیں, اور الحمدللہ ہم لوگ اس کو تیزی سے سیل آؤٹ بھی کر دیتے ہیں. تو ہمارا جو ٹرسٹ ہوتا ہے نا وہ ڈیولپر پہ بڑا بہترین قائم ہے کہ یہ لوگ سیل کر دیتے ہیں, ہم ان کو سولی پروجیکٹ دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ پھر ہماری پرسنٹیج ہوتی ہے اس حساب سے ہوتا ہے. یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان فیوچر آپ کے ایکسیس میں پورے پاکستان کے پروجیکٹس بھی ہوں گے جب ہم لوگوں کے ساتھ آپ ایسوسیٹیڈ ہوں گے فزیکلی, مینٹلی, اور کتنی ورک ہوتی ہے. اب آپ لوگ یہ سوچیں گے کہ 6-7 ملین کی میں سیلنگ کیسے کروں گا یا کروں گی, میں تو ایزیلی 2-2.5 لاکھ کی بکنگ کر کے جو ہم لوگ 20-30 ہزار کما لیتے ہیں تو سکون سے ہمارا دن گزرتا ہے. بٹ بڑی چیز, بڑا ریٹرن, بڑا فائدہ, اور پلس یہ نیڈ آف ٹائم ہے, یہ ضرورت ہے اس وقت کی نا, ورنہ پیچھے رہ جائیں گے. اور آپ کو تو یہ الحمدللہ یہ پلیٹ فارم ہوا ہے جدھر آپ کو سب سے بہترین قسم کی نالج ملے گی. بڑے آپ ہمارے جو نئی ایجنسیز بن رہی ہیں, ایون کہ جو پروجیکٹ بھی آن بورڈ کرتے ہیں وہ بھی یہیں سے آتے ہیں, مشورے لیتے ہیں, سیکھتے ہیں. ایکوزیشن ٹیمیں بھی ان کی آتی ہیں, ہماری ایکوزیشن والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ کیسے ایک پروجیکٹ لیا جاتا ہے, فیزیبلٹی کیسے بنتی ہے, سب لوگ یہیں سے سیکھ کے نکلیں. تو الحمدللہ یہ اچھا پلیٹ فارم ہے آپ لوگوں کے لیے, اچھی جگہ پہ ہیں آپ لوگ, اور ہم لوگ کوشش کریں گے کہ فرینکلی آپس میں ڈسکشنز کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ کیسے کرنا ہے. تو یہ اس نارتھ ریجن کے جو 20 سے 30 پروجیکٹ ہیں, میں سارے تو آپ کو نہیں بتا سکتا, آج کے دن میں اتنا ٹائم تو نہیں ہے. ہم یہ کریں گے کہ چیدہ جو پروجیکٹ ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا ایک اوور ویو دیں گے آپ کو. بٹ اس سے پہلے میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم لوگ آپ کو ہائی رائز کی نا کچھ بیسکس بتا دیں گے کہ بیسکس کیا ہوتی ہیں, کیسے آپ لوگ اس کو پچ کر سکتے ہیں اپنے کلائنٹ کو, شروع کیسے کر سکتے ہیں, درمیان میں اس کی اٹینشن گریبنگ کیسے کر سکتے ہیں, اور اینڈ کلوزنگ کے ٹائم پہ کلائنٹ کو ہائی رائز بیچتے سمے کیا آپ جو ہے نا اس کو بات بتا سکتے ہیں. یہ ہم آپ کو نا وہ بتا دیں گے, چند یو ایس پیز بتا دیں گے, یونیک سیلنگ پوائنٹ بتا دیں گے, ٹھیک ہے. اور پھر جو پروجیکٹس ہیں ہمارے, جو یہ 28-30 پروجیکٹ یہ والا ہے, یہ تو ساتھ پھر آپ کے آفس میں آ کے وہ چھوٹے سیشن وہ بھی ہو سکتے ہیں, پلس یہاں پہ بھی ہو سکتے ہیں. جب آپ کا دل کرے آپ لوگ ایک ارینجمنٹ رکھ کے ہمیں بتا دیں, ایک دن پہلے یہاں پہ بھی سیشن ہو جائے گا. آپ کہیں جی ہم اب اسپیسیفکلی ایک پروجیکٹ پہ کرنا چاہتے ہیں, ہم نے وہ سیکھ لی ہے, جنرل بیسک سیکھ لی ہے, ہمیں اسپیسیفکلی پروجیکٹ کرنا. تو اچھا, گوئنگ فارورڈ تھوڑا سا میں یہ بتا دوں کہ آپ اگر اپنے کلائنٹ کو زمین کے پروجیکٹ کے بارے میں بتائیں گے تو آپ بڑا کانفیڈنٹلی زمین کے ساتھ, زمین کے نام کے ساتھ کھیل سکتے ہیں کہ بھائی زمین.com نے اپنا کام شروع کیا تھا 20 سال پہلے 2006 میں, اور آہستہ گرو کرتے وہ ایک ویب سائٹ پورٹل سے ہوتے پھر انہوں نے مارکیٹ میں اپنے مختلف پیکیجز سیل کیے اور ڈیلر نیٹ ورک کے ساتھ کام کیا. پھر اس کی ضرورت کو پہچانتے ہوئے انہوں نے پروجیکٹ سیلنگ میں قدم رکھا, وہ بیچنا شروع کر دیا. تو زمین کو آپ اس طریقے سے بیچ سکتے ہیں کہ جی 35 سٹیز میں ہم لوگ ہیں, 35 شہروں میں یہاں پہ, اور 18 کنٹریز میں, 18 کنٹریز میں, اور جو 35 سٹیز میں ہم لوگ یہاں پہ ہیں ہمارے 4500 لوگ کام کرتے ہیں, 4500 امپلائیز. تو آپ لوگ زمین کو اس طرح سے سیل کر سکتے ہیں بھائی یہ اس کمپنی کا پروجیکٹ ہے جو سب سے بڑی کمپنی ہے پاکستان میں, تو انہوں نے اگر کوئی پروجیکٹ اپنا آن بورڈ کیا ہے تو وہ کسی تگڑے اچھے ڈیولپر کا پروجیکٹ آن بورڈ کرتے ہیں جو کہ مارکیٹ میں ڈیلیورنس کی جن کی ہسٹری ہوتی ہے. ایسے کوئی XYZ کا پروجیکٹ جو ہے نا وہ پکڑتے نہیں ہیں, آپ آن بورڈ نہیں کرتے. تو یہ چیزیں آپ اپنے کلائنٹ کو بیچ سکتے ہیں کہ بھائی میں آپ کے سامنے وہ رکھ رہا ہوں چیز جو سب سے
بیسٹ چیز ہے وہ زمین.com کا پروجیکٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ تو ہوگی زمین کی نالج نا. آپ بتا سکتے ہیں 20 سال کا ان کا ہسٹری ہے اور اس طرح سے آفسز ہیں, بڑے بہت بڑی ٹیم ہے, ان کی ٹیم بھی مارکیٹ کرتی ہے اور ان کے پروجیکٹ سیف اور سیکیور ہوتے ہیں. یہ تو ہوگی آپ کی نا زمین کے بارے میں, آپ ان کو اگر آگاہی دیں گے انیشلی. اس کے بعد جو پروجیکٹ ہوتے ہیں آپ کے, اس میں دیکھی جاتی ہیں سب سے پہلے تو پروجیکٹ کی دیکھی جاتی ہے وہ آپ کی وہی والا حساب ہے جو آپ کے لینڈ میں بھی ہوتا ہے, لوکیشن. ریئل اسٹیٹ آئی مطلب جو ایک اس کا زیادہ وزن ہے نا وہ لوکیشن کا ہی ہے ریئل اسٹیٹ میں. لوکیشن اب اس طریقے سے ہم لوگ کا ذرا ڈفرینٹ ہوتا ہے. آپ سے کوئی بتا سکتے ہیں کہ جو لوکیشن آپ لوگ کیسے سمجھاتے ہیں کسی اس کی لیٹ سے کوئی اینی پروجیکٹ فار ایگزامپل کوئی نیا سوسائٹی ہے جو یہاں کا لوکل نہیں ہے, اس کو لوکیشن کیسے سمجھائیں گے؟ نئی سوسائٹی آج کل کیا بیچ رہے ہیں؟ میں فار ایگزامپل ٹاپ سٹی کی بات کرتا ہوں. ٹاپ سٹی کی جو کراچی کا کوئی ہے بندہ تو میں کہتا ہوں آپ کو بھائی ایئر آ رہے ہیں تو جیسے ہی آپ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈنگ کریں گے تو سب سے پہلے جو آپ کو ویلکم کر رہا ہوگا وہ ٹاپ سٹی والی کر رہا ہوگا. آپ جیسے ایئرپورٹ سے باہر نکلیں گے تو آپ کشمیر ہائی وے کے اوپر ہونے کے رائٹ سائڈ میں جیسے ہی آپ سے نیچے اتریں گے تو پاس ویلکم آپ کو ٹاپ سٹی ہوگا. ٹھیک ہے. اگر لاہور سے کوئی بندہ آ رہا ہے بائی روڈ تو اس کے لیے یہ ہے یاسین سے جو بائی روڈ موٹر وے ہے ان کی طرف سے آ رہے ہیں تو ان کے لیے یہ ہے کہ جیسے وہ آئیں گے چٹنی کراس کریں گے آگے انٹرچینج آئے گا وہاں سے بھی آپ ایکسیس کر سکتے ہیں. نیکسٹ آپ نیو پلازا سے باہر نکل کے آپ ایئرپورٹ کے روڈ کے اوپر آ کے وہاں سے ٹاپ سٹی آپ کو نیو پلازا کے بالکل لیفٹ سائڈ آپ کو اسٹارٹ ہو جائے گا. اگر آپ پشاور سے آ رہے ہیں تو پشاور سے آپ کی جو ایکسیس پوائنٹ کی ہے وہ آپ M1 موٹر وے سے آ رہے ہیں تو جیسے ہی آپ نیچے اتریں گے تو آپ سری نگر آگے سے ہوتے ہوئے ٹاپ سٹی بن رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا لوکیشن میں آپ اس کی ٹریول روٹ کے علاوہ کیا کیا بتاتے ہیں؟ لوکیشن اس کے علاوہ یہ سراؤنڈنگ ایریا مطلب اس میں دیکھیں تو یہ ایک پورا ٹوٹل سیکورٹی گروپ پروجیکٹ ہے جس میں ایک طرف موٹر وے M2 ہے, ایک طرف اس میں سری نگر ہائی وے آ جاتا ہے, ایئرپورٹ روڈ ہو گیا, بیک سائڈ سے کرنی ہے. یہ اس کی سیکورٹی جو ہے وہ گروپ ہے. اور اس کے علاوہ باقی اگر لوکیشن کی اس کا تو یہ باقی بتائیں گے سرینا اور ایریا سے ہم بتا رہے ہیں کہ کتنے فاصلے پر. اوکے سمجھ آ گئی, گاٹ اٹ. اچھا اس طرح کے جیسے کہ سر نے بتایا لوکیشن آپ لوگ جو سوسائٹی کی بتاتے ہیں وہ اس طریقے سے بتاتے ہیں کہ ایکسیس کیا ہے اس کی, کون کون سا رستہ اس کو لگتا ہے, کون سی مین شاہراہ لگتی ہے, ایئرپورٹ سے کتنی دور ہے, مین اسلام آباد ڈاؤن ٹاؤن جس کو کہہ لیں گے مین اسلام آباد G11 مرکز ہے, 10F11 ہے, زون 1 سے کتنی دور ہے, کیونکہ اس کو ہم لوگ کنسیڈر کرتے ہیں کہ جی یہاں پہ زیادہ ہیپننگ ہے, یہ جگہ ہے مطلب. ٹھیک ہے, اس سے آپ بتا دیتے ہیں کہ کتنی دور ہے اور یہاں سے ایکسیس کیسے ہوگی. اس طریقے سے آپ لوگ لے کے چلتے ہیں نا اس کو, جو مطلب آپ اس کی ایکسیس ادھر پہنچنے کی وہاں پہ شرح یہ اس طرح سے بتاتے ہیں. اچھا اب ہم لوگ کیسے بتاتے ہیں؟ ہماری جو لوکیشن کی ایکسپلینیشن ہوتی ہے نا وہ ایسے ہوتی ہے, یہ بھی اپنی ٹیم ہے آج شروع ہی ہوا ہے ابھی تو تھوڑا سا میں تھوڑا سا انٹروڈکشن اپنا کراتا ہوں نئے آنے والوں کو بھی. میرا نام تیمور واسطی ہے, یہ میری ٹیم ہے مدثر عزیز, عمیر عتیق, ارشاد محبوب. ہم لوگ ایفیلیٹ ڈپارٹمنٹس ہیں جو کہ مارکیٹ میں جو ڈیلرز ہیں ان کے ساتھ مل کے اپنی جو پروجیکٹس ہیں ہمارے اس کی سیلنگ کرتے ہیں. تو یہاں پہ آپ لوگوں کو اکٹھا کرنے کا مطلب یہ کہ آپ لوگ بھی وہ کام اب کریں جو مارکیٹ کی آنے والے وقتوں کی نیڈ ہے. ٹھیک ہے نا, اس کے لیے ہم اس لیے بیٹھیں گے سارے مل کے گیئر اپ ہو جائیں ذرا. تو کچھ لوگ آپ میں سے آلریڈی بھی کرتے رہوں گے, بلکہ سوری ہم لوگوں نے نا ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن لے لیتے ہیں کہ پہلے کون کون سا آپ میں سے ہائی رائز کو تھوڑا بہت دیکھتا رہے.
میں کر رہا ہوں ٹاور 12 ہے جس طرح ٹھیک ہے یہ ایریا والا اس طرح پھر آگے 2 ساتھ ٹاور وہ والا اس کے صحیح ہے. لیکن پھر آگے 2 6 چین والا اپارٹمنٹ ہو گیا. یہ اپارٹمنٹس تھے یا کوئی مال بھی تھا؟ یہ ٹاور اپارٹمنٹ ٹاور یہ اپارٹمنٹ تھے. ٹھیک ہے. اس میں آ گیا ہائی رائز اپارٹمنٹ کی آپ کو ایکسپیرینس پارک 1 ہو گیا وہ بالکل ٹھیک ہے. اور کسی کو ہے آپ میں سے اور کسی کو ایکسپیرینس نہیں ہے؟ آپ کو ہے اسی طرح E11 کے ٹھیک ہے. اور باقی ٹیم ممبر جو ہے یہ سوسائٹی کے کرتے رہے سارے. ابھی جو ریسنٹلی سوسائٹی چل رہی ہے ان کے کام کرتے رہے. تو آپ لوگ کون سوسائٹی میں کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو ان سوسائٹیز میں تو ابھی کوئی ایسے بنیادی طور پہ کوئی ہائی رائز تو نہیں آئے ہیں نا اندر ان سوسائٹی میں؟ تو ابھی سارے لینڈ ہی چل رہے ہیں. ٹاپ سٹی میں سٹارٹ ہو گیا. ممتاز سٹی میں ابھی سٹارٹ ہو گیا. سیون ایمپوریم ہو گیا. سگنیچر ہوٹل ٹائپ ہو گیا. اس طرح کی یس. لیکن ابھی تک آپ لوگوں نے اس کے لیے کوئی ورکنگ نہیں کی نا؟ ورکنگ نہیں کی. اٹ مینس کہ موسٹلی نیو ہی ہے. ایسے یہ دو ہی لوگ ہیں جو کر چکے ہیں پہلے. اوکے. تو کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ ہم لوگ اس پہ تھے کہ ہاں 1 گھنٹے اگر سائلنٹ ہو جائے نا تو دھیان کا زبردست ہو جائے گا. سمجھ آ جائے گی. فوکس ہو جائے گا. ہاں لوکیشن بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اس میں. ہم لوگ لوکیشن ایسے بتاتے ہیں کہ ایکسیس تو بتاتے ہی ہیں کہ یہ مین ایکسپریس ہائی وے سے آپ کنیکٹ کریں گے پرانے ایئرپورٹ کو, پھر کچہری چوک کی طرف سے آپ مجھے آپ کو لیں گے. بٹ اس کے ساتھ ایڈ کیا کرتے ہیں؟ ویلیو ایڈ. اس کو کہتے ہیں ویلیو ایڈ کرنا. ویلیو ایڈ ہم یہ کرتے ہیں کہ جی جو ویسینٹی ہے اس مال کی, لیٹ سے ہمارا گرینڈ اورچرڈ مال ہے DH1 میں, ہم اس کے ساتھ ایڈ کرتے ہیں کہ اس کی جو ویسینٹی ہے جہاں پہ 20 سے 25 ہزار وہ گھر ہے جو آباد ہے, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس مال کے اندر آنا ہوگا فیوچر میں. پلس ہم لوگ ایڈ اس طرح سے کرتے کہ اس کے سامنے سے 50-60 ہزار گاڑی ہر روز گزرتی ہے, وہ اس کا فٹ فال ہے, وہ اس کا پوٹینشیل کلائنٹ ہے. یہ اس طریقے سے ہم یہ ویلیو ایڈ کرتے ہیں نا پروجیکٹ کے اندر. پلس ہم ڈیولپر کی اس لیے بتا کے ویلیو ایڈ کرتے ہیں کہ جی اسٹرانگ ڈیولپر ہے, ٹائم پہ اس نے ڈیلیور کیا ہے. اور پلس یہ ہوتا ہے کہ ہم بتاتے ہیں کہ جی DHA کے اندر ہے یا کوئی بھی ایسی چیز ہے جو CDA میں ہم نے لی ہے, اس کی ہمارے پاس NOC ڈاکومنٹس ہوتے ہیں, ہم بتائیں گے یہ آنکھوں کے سامنے بنے گا. یہ ویلیو ایڈ اس طرح سے کرتے ہیں. اور ہم زمین والے اس کی ذمہ داری لے رہے ہیں, زمین والے رسپانسیبل ہیں یہ ہمارے وہاں. تو ہوتے سارے بکنگس پہ ہی ہیں. موسٹلی ہماری چیزیں ایسی ہوتی ہیں, کیش ویش والی چیزیں کم ہوتی ہیں کیونکہ وہ آپ کی گراؤنڈ لیول سے نکلتی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں, پری لانچ والی ہوتی ہیں, تو بکنگ والی ہوتی ہیں موسٹلی. اور بکنگ پہ فائدہ بہت ہوتا ہے. وہ بھی ایک آپ کو سیشن اس کا بھی علیحدہ سے آخر میں نا ہمارے 20-25 منٹ کا ایک سیشن ہوگا جس میں آپ کو ریٹرن آن انویسٹمنٹ سمجھائیں گے. اس میں آپ کو سمجھ آئے گی کہ بھائی بکنگ والی چیز پہ فائدہ کیسے ہوتا ہے. تو ہم اپنی جو لوکیشن ہے اس میں ایسے ایڈ کرتے ہیں کہ ویسینٹی کیا ہے, کتنے لوگ وہاں پہ آئیں گے فیوچر میں, سامنے سے گاڑی کون سی گزرتی ہیں, آس پاس کی جو سوسائٹی ہیں وہ کتنی آباد ہیں, اور قریب میں اس کے کمپٹیشن میں کیا چیز کھڑی ہوئی ہے, کوئی اور مال ہے, اس کا ریٹ کیا ہے. یہ ہم یہ ساری چیزیں لوکیشن میں ہی لے لیتے ہیں. لوکیشن پہ ہم کافی لمبا بول لیتے ہیں کلائنٹ کے ساتھ, اور لوکیشن پہ ہی ہمارے کلائنٹ کو نا کلک ہو جاتا ہے, سمجھ آ جاتی ہے اس کو چیز کہ یار یس اس کی لوکیشن ہے, یہ چیز لینے والی ہے, اس کا فیوچر ہوگا. وہ ایک فورسی کر لیتا ہے. کچھ ہم اس کو خواب دکھاتے ہیں, ایک وہ دکھاتے ہیں خواب بنا کے کہ یہاں پہ یوں ہوگا, کچھ وہ اپنے مائنڈ سے بھی خواب بنا لیتا ہے. تو آپ نے کلائنٹ کو دیکھنا بھی ہوتا ہے کہ بھائی یہ کلائنٹ اس قابل ہے کہ میں اس کو جو خواب دکھا رہا ہوں وہ بھی اس کو سمجھ آ رہی ہے, نہ کہ ہم ویسے ہی اپنا وقت ضائع کرتے رہیں, بولتے رہیں. تو یہ بھی کلائنٹ پروبنگ ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں پروبنگ کرنا, انویسٹیگیٹ کرنا, کہ ہلکا سا پتہ چل جائے کہ کلائنٹ ہے کیسا, سر آپ کیا کام کرتے ہیں, تو جاب کر رہے ہیں, بزنس کیسا ہے. جب ایون فون پہ بھی آپ لگے ہوتے ہیں تو آپ کلائنٹ پروبنگ کر لیتے ہیں. بتانے کو ریل اسٹیٹ میں بہت ساری باتیں ہیں, وہ ہم انشاءاللہ اگلے سیشن میں بتائیں گے. آج کے سیشن میں لوکیشن بڑی امپورٹنٹ ہے, یہ میں نے آپ کو بتائی ہے. اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ ہے کہ ڈیولپر کیا ہے, ڈیولپر کون ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ لوگ اس طرح سے یقین نہیں کرتے کہ یار ہم سیکیور ہیں کہ نہیں ہیں.
کل یہ بھاگ جائے، ایسے بڑے کیسز ہو چکے ہیں نا، تو ہمارا کلائنٹ جو ہے وہ ڈرا ہوا ہوتا ہے. تو فار سیکیورٹی اور ڈیولپر کے ڈیولپر اسٹرانگ ہے، اور لوگوں کے اندر ہم نے یقین دہانی ان کو کرانا، اعتماد میں ان کو لینا، ان کو ہم اچھے طریقے سے اس کو بتاتے ہیں، گلوریفائی کر کے بتاتے ہیں. ہوتا آلریڈی بہت اچھا ہے، لیکن اس کو مزید نکھار کے بڑا کر کے ہم لوگ بتاتے ہیں. تو مدثر تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے کہ ڈیولپر وہ جو ہے نا کیسے گلوریفائی کرتے ہیں، اور سیکیورٹی کیسے ہوتی ہے کسی بھی پروجیکٹ میں، کہ سیکیور کیسے فیل کرتا ہے کلائنٹ. تو ابھی آپ کیا دکھانے لگے؟ نیٹ پروفائل سیکورٹی ہو جائے گا زمین کی چوائس ہمارے ایک ڈیولپر ہے جس کا نام ہے پریمیئر چوائس، بہت تگڑا ڈیولپر ہے. ہم اس کے 7-8 وہ پروجیکٹ ہیں جو سیل کر چکے ہیں آلریڈی سارے کے سارے، اور ان میں سے پچھلے دنوں ایک پروموشن چل رہی تھی. یہاں پہ یہ دیکھیں کہ اب 5 ملین پلس اسکوائر فیٹ سے آلریڈی کنسٹرکٹ کر چکا ہوا ہے. 20 پلس پروجیکٹس اور 3,000 زیادہ انڈسٹریز کے پاس آلریڈی ہیں. اگر پریمیئر چوائس کی میں بات کروں تو یہ آلریڈی لائک مختلف کنٹریز کے اندر کام کر کے آ چکا ہوا ہے. دبئی میں، اسلام آباد میں، نیو یارک اور کینیڈا کے اندر یہ پروجیکٹس ڈلیور کر کے آیا. 2011 کے اندر یہ فاؤنڈ ہوا تھا، اور عمران زیاد نام ہے ان کے آنر کا، جو کہ دبئی بیسڈ پاکستانی ہے، لیکن دبئی میں انہوں نے پہلا پروجیکٹ کیا جمیرہ سٹی کے اندر فورچناٹو کے نام سے. اور وہاں سے انہوں نے اسٹارٹ کیا، اور اس کے بعد یہ رکے نہیں ہیں، مطلب چلتے گئے بس. مطلب 10 ایئر سے زیادہ. یہ تھوڑی سی سلائڈس پرانی ہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے گا. اور یہ وائٹ ڈیولپر ہے جو اپنا کوئی بھی پروجیکٹ خود نہیں بیچتا. مطلب ڈیولپ یہ کرے گا، لیکن مارکیٹنگ اس کی ہمارے پاس ہے، کیونکہ وہ ڈیولپمنٹ میں اچھے ہیں، ہم مارکیٹنگ میں اچھے ہیں، تو ان کا پروجیکٹ ہمیشہ ہمارے پاس ہی رہتا ہے. وہ سب چاہے پاکستان میں یا کسی بھی کنٹری میں، جس طرح یہ نہیں، فی الحال پاکستان کی بات کریں. دبئی میں بھی ہیں پروجیکٹس، لیکن وہ اگر اس میں بیچنا ہو تو اس کا کوئی وے آؤٹ نکال سکتے ہیں. ہم جنرل ان کو بتا رہے ہیں کہ سیکیورٹی کیا ہوتی ہے. تھوڑا سا ویسے آگے کر دو سلائڈ کو. یہ اس لیے نا ڈیلیور کیے ہوئے پروجیکٹ. تو کہنے کا مقصد یہ کہ جو بھی ہمارے پاس ڈیولپر ہوتا ہے بالکل 1 نمبر A+ پروفائل ہوتی ہے اس کی، اور وہ بیچنا ایزی ہوتا ہے کلائنٹ کو. یہ کہنے کا مقصد ہے. یہ پروفائلز آپ کے ساتھ شیئر بھی کر لیں گے کہ جو اس نے پیچھے کام کیے ہوئے نا ڈلیوری ہوئی ہے. تو کیونکہ ایک یہ ہمارا مین ڈیولپر ہے. اچھا، دوسری چیز زمین.com. مطلب زمین.com کو میں سے سپریٹ کروں گا. ڈیولپر تو ہے ہی ہے، جو مطلب کسٹمر کا اس کے اندر کنسرن ختم ہو جاتا ہے. اس کے اندر کی دیکھیں آپ کی زیادہ کمپلیٹڈ جو آ رہے ہیں 15 کے اندر، جو ایون کہ 20 کے اندر بھی اسٹارٹ ہوئے وہ بھی کمپلیٹ ہو گیا، حالانکہ 3 سال کا پیمنٹ پلان ہے اس کا. تو یہ ڈلیور کرتا ہے، اور یہ اس کی پائپ لائن میں جو آگے آئیں گے اس کی پلاننگ چل رہی ہے. ابھی یہ پائپ آیا ہے، یہ ہم نے 2 مہینوں کے اندر 70% سیل آؤٹ کر دیا. اس کا ریٹ بھی ریوائز ہو 2 مہینوں بعد، 2 مہینوں. خیر، تو اس کے اندر جو مینلی چیز دوسری جو زمین.com میں نے بتائی ہے، زمین.com میں یہ ہے کہ 2006 کے اندر فاؤنڈ ہوئی ایک چھوٹے سے آفس سے، اور اسٹارٹ ہوتے ہوئے 2000، اس کے آنر کا نام تھا ذیشان علی خان صاحب. ذیشان علی خان صاحب نے یہ بنائی، اور اس کو ان کا جو مینلی کنسرن تھا اس ٹائم کلاسیفائڈ ڈپارٹمنٹ سے اسٹارٹ کیا تھا. پیکیجز وغیرہ دیتے تھے، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے گریجولی یہ 2017 کے اندر مارکیٹنگ میں آ گئی. مارکیٹنگ کے اندر 2017 کے بعد ہم نے 100 آف پروجیکٹس مارکیٹ کیے اور سیل آؤٹ کیے، اور ابھی ہمیں 5 سال ہوئے ہیں، اور 250+ پروجیکٹس اس ٹائم کرنٹلی ہمارے پورے پاکستان میں چل رہے ہیں. اور اگر میں اسلام آباد پنڈی کی بات کروں تو 15-16 پروجیکٹس ایسے ہیں جو کہ اسلام آباد پنڈی میں چل رہے ہیں. تو ایک بہت بڑا لائک یہ ہے کہ ہمارے 70% کلائنٹس اوورسی میں. ہمارے پاس مور دین 40 lakhs کا ڈیٹا بیس ہے جو ہمارے پاس ایگزسٹ کر رہا ہے. اور ہمیں جو چیز لائک ہم بلیو کرتے ہیں کہ جو کسٹمر کو چیز بتائی جائے اس کو ڈلیور کیا جائے، اور آن ٹائم. بیسک چیز یہ نہیں ہے کہ پراپرٹی پاکستان کے اندر بیچنا مشکل کام نہیں ہے، کوئی بھی ہم میں سے ہر کوئی بیچ سکتا ہے. لیکن جو سب سے اتھینٹک چیز ہوتی ہے، اگر آپ کے پاس اتھینٹک چیز ہو تو وہ آپ کو ایک ویلیو کریٹ کرتی ہے. آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ جو میں اگلے کو بیچ رہا ہوں وہ میرے لیے بھی بہتر ہے، اور یہ سب سے بڑی بات ہے.
تو یہ چیز ہے. ہم کوئی بھی پروجیکٹ سیل آؤٹ کرتے ہوئے جو چیزیں میں نے بتائی ہیں آپ کو, سب سے پہلے ڈیولپر, اس کی سیکیورٹی کے لیے ڈیولپر اور زمین.com آپ جب بھی بیچیں گے اس چیز کو لے کے آ سکتے ہیں. اوکے, تھینک یو. اچھا, یہ تو بات ہوگی کہ ہم کس ترتیب سے چلتے ہیں. سب سے پہلے لوکیشن, پھر سیکیورٹی بتانی ہوتی ہے تاکہ اس کی اٹینشن گریب ہو جائے کلائنٹ کی, اور وہ لیفٹ رائٹ نہ ہو یا بور نہ ہو. اس کو سمجھ آ جائے کہ یار میں اچھی جگہ آیا ہوں, اچھے پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہوں اور سیف ہوں میں. اس کے بعد اس کا جب وہ اس کا آپ کی طرف توجہ ہو جاتی ہے اور وہ آپ کے ساتھ سنک ان ہو جاتا ہے, آپ کی بات شروع ہو جاتی ہے پروجیکٹ سیلنگ کی حوالے سے, تو اس کے بعد جو اسٹیپ آتا ہے نا وہ آتا ہے کہ میں ادھر انویسٹمنٹ کروں تو مجھے آئے گا کیا. اگر اس نے خود نہیں رہنا ہو, تین قسم کی ریل اسٹیٹ ہے نا, یا اس نے خود رہنا ہے, یا اس کو کوئی کرائے آنے چاہیے, انویسٹمنٹ پرپز کے لیے کوئی کیپٹل آتا ہو, یا کوئی اس کو رینٹ آتے ہو. یہ دو تین قسم کے. تو وہ اس سوال پہ آپ کی طرف آئے گا یار اچھا میرے لیے اس میں ہے کیا, میرے لیے کیا فائدہ اس میں, کیا مجھے, وہ تو آپ خیر پہلے سے پروونگ کی ہوگی کہ آپ کو پتہ ہوگا یار یہ رینٹل والا بندہ ہے, اس کو چیز اس طرح کی لانگ ٹرم نہیں چاہیے کہ لمبی اس نے رکھنی ہو, اور اس کو اتنی سمجھ ہو اس کی کہ جتنا لمبا رکھوں گا اتنا منافع کماؤں گا. وہ تو آپ نے پروونگ کر دینی ہے. تو پھر تیسرا اسٹیپ یہ آتا ہے کہ بھائی اس کو آپ نے پھر پورا کرنے کے یار اس پہ تجھے فائدہ کیا ہوگا لیٹر آن. تو جو ریٹرن آن انویسٹمنٹ ہے نا, یہ بڑا دلچسپ ٹاپک ہے, اور اس کو ایزی کر کے کلائنٹ کو کیسے بتانا ہے. ضیاء ہمارے ٹیم ممبر ہیں, ٹھیک ہے, یہ یہاں پہ کافی ماشاءاللہ سینئر ہیں, اور ضیاء آپ کو سمجھائیں گے کہ ریٹرن آن انویسٹمنٹ آسان الفاظ میں کلائنٹ کو کیسے بتانا ہے, ٹھیک ہے, ان جنرل تھوڑا سا ایزی کر کے, کیونکہ یہ لوگ ہائی رینج کے نہیں ہیں, ذرا سے. السلام علیکم. My name is Mohammad Ziaul Haq. I'm here for more than a year. آپ لوگ سب کو سوسائٹیز کا بیک گراؤنڈ ہے. سوسائٹیز جب آپ فائلس بھیجتے ہیں یا پلاٹس بھیجتے ہیں تو کلائنٹ آپ سے سوال تو کرتا ہوگا ریٹرن آن انویسٹمنٹ کے حوالے سے, کیا جواب دیتے ہیں؟ یہی کہ آج اگر فار ایگزامپل ایک انسٹالمنٹ پلان کی ہم چیز کو بیچ رہے ہیں, کسی کو پہلے تو اس ڈرائیور کے بارے میں بتائیں گے کہ انہوں نے پہلے بھی کوئی پروجیکٹ کیا یا ان کا فاسٹ ہے. سیکنڈ پھر اس کے بعد ان کے این او سی کو مطلب ڈاکومنٹس کے اوپر آئیں گے, لوکیشن کے اوپر آئیں گے. پھر اس کے بعد جو ایزی انسٹالمنٹ پلان اس کے بجٹ کے حساب سے جو اس کو سوٹیبل کر رہا ہے اس کے حساب سے ہم اس کو پروجیکٹ بتا دیں کہ یہ آپ ایڈوانس کس اماؤنٹ میں آپ کے یہ والا پروجیکٹ آ رہا ہے, اس کے سارے پہلے بتائیں گے. نیکسٹ پروسیس میں اس کو یہ بتائیں گے کہ اس کا 4 سال میں انسٹالمنٹ پلان ہے سر, جب تک آپ یہ 4 سال میں یہ کمپلیٹ کریں گے آلموسٹ اس کے ساتھ 30-40% اس میں ایکسٹرا ارننگ ہوگا. تو اس حساب سے آپ کی جو اس کی سیلنگ پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھتے ہیں یا آپ رہنے کے لیے بھی دیکھتے ہیں, تو آپ کو دونوں طرح سے رہنے کے لیے بھی سیکیور ہے, اس کی سیکورٹی وغیرہ ہوتی ہے. اور اگر آپ سیلنگ پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھتے ہیں تو اس کی ریسیل ویلیو بھی کافی اچھی ہے. Anyone else? اس میں 2-3 چیزیں دیکھی جاتی ہیں. کلائنٹ کو نا آپ پتہ ہے کلائنٹ کس طرح مطلب کیا رکھنا چاہ رہا ہے, لانگ ٹائم کے لیے گھر بنانا چاہے, 3-4 اس کو پوائنٹ ہوتے ہیں. اس کو ہم پازیٹیو لے لیں تو ہم کلائنٹ کو فوری کہہ دیتے ہیں کہ وہ پلاٹ لے لے, فائل لے لے, کوئی اس نے بیچنا ہے, کچھ ٹائم اس کچھ ٹائم بیچنا ہے میں یا گھر لینے, گھر بنانا ہے, کچھ بھی کرنا, تو ہم شروع سے نا اس کے بولنے سے پہلے اس کو ساری چیزیں کلیئر کر دیتے ہیں کہ سر آپ یہ پلاٹ بک کروا رہے ہیں نا, تو اگر آپ نے سال بعد بھی سیل آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے سال کے اندر 6 لاکھ یا 10 لاکھ روپے فارم انویسٹمنٹ کی ہے, تو سال بعد ہمارے ریشو کو تقریباً بتا دیتے ہیں کہ آپ کو 2 لاکھ 4 لاکھ 6 لاکھ یہ آ جائے گا. پلس اگر اس کو آپ لانگ ٹائم لے کے چلتے ہیں تو اس طرح پروفٹ ریشو بڑھتی جائے گی. 4 سال بعد اپنا گھر بناتے ہیں, کنسٹرکشن کر کے آپ کو رینٹل ویلیو یہاں پہ یہ جو سراؤنڈنگ ایریا یہاں پہ لوگوں نے بہت تیزی سے آنا ہے, تو آپ کو رینٹل ویلیو اس طرح کی کہیں سے زیادہ نہیں ملے گی. تیسری چیز آپ کو ساتھ اس کی ایک تو ہے کچھ پراپرٹی ایسی ہوتی ہے جس میں رینٹل ویلیو تو آ رہی ہوتی ہے لیکن اس کی پروفٹ ریشو کم ہو جاتی ہے. ہم ساتھ یہ بھی چیز ایڈ کرتے ہیں کہ ساتھ آپ کی یہ وہ پراپرٹی ہم لے کے دے رہے ہیں کہ آپ کو رینٹل ویلیو بھی آئے گی, اور ہر سال آپ کی پراپرٹی کی جو ریٹ ہے نا وہ ڈبل ہوتا جائے گا, مطلب انکریز کر جائے گا, آپ کو ڈبل بینیفٹ ہے. تو یہ چیز بھی آپ کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں, کیونکہ جتنے بھی پروجیکٹ یہاں پہ پہلے آئے ہیں سارے پروفیٹیبل گئے, اور اتنی پروفٹ کسی کو نہیں ملی جہاں پہ جس طرح اس پروجیکٹ میں آپ کو ملی. میں آپ کا سوال ریپیٹ کرتا ہوں. آپ نے کہا 30-40% اپریسیشن آ جاتی ہے, آپ نے بھی کہا پرسنٹیج بھی کہا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ وہ اپریسیشن آتی کہاں سے,
किस फेज पे आ रही है मुझे वो डेवलपमेंट के तौर पे, लोकेशन के तौर पे, लोग कितना वहाँ पे, कितनी जल्दी डेवलपमेंट में लोग कितना जल्दी वहाँ पे मतलब आएंगे। जैसे अब जोन 2 की बात कर रहे थे, वहाँ पे हर बंदे को पता है जो इस्लामाबाद रावलपिंडी या इवन किसी सिटी से भी बिलोंग करते हैं, उनको थोड़ा सा बंदा गाइड करते हैं कि ये वो पॉइंट है जहाँ पे फ्यूचर में सब लोगों ने जाना है, जो ज़रूरत बने। इस्लामाबाद के लोग जितने भी हैं ना, आपका जो फ्यूचर है वो चक्री, आपकी फ्यूचर आ रहा है चक्री हो गया और ठनिया के दरमियान, सारे प्रोजेक्ट वहाँ पे लॉन्च हो रहे हैं। जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट इस्लामाबाद में जाएंगे वो वहीं पे जाएंगे, इसके अलावा और कोई जगह नहीं है। तो वो तो प्रॉफिट इशू भी आपको जाना जाना है। इस पर जोन के लिए टॉप सिटी मुमताज़ में बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। अच्छा मैं अगर बात करता हूँ कि मैं जोन 1 की बात करूँ, मैं कहता हूँ मैं FM में घर नहीं लेता, तो उसमें एप्रिसिएशन नहीं आएगी। बिल्कुल आएगी, लेकिन वो ऑलरेडी पहले प्रॉपर्टी आपकी मिच्योर हो चुकी है, उसमें मैक्सिमम आप करोड़ों लगा के उसके ऊपर कितना आप रिटर्न हासिल कर सकते टर्न वैल्यू हैं। आप इंस्टॉलमेंट प्लान वाली चीज़ों के ऊपर आप 10 अगर फॉर एग्जाम्पल एक टाइम पे वो जोन 1 की मार्केट नहीं भी चल रही होती उस रेशो के हिसाब से, तो आपकी तो पूरी जो इन्वेस्टमेंट है वो स्टॉक होकर बढ़ी रही है, आपकी पेमेंट रिलीज नहीं होगी। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल कोई एमरजेंसी में आपको पेमेंट यूज भी करते हैं, तो आपने 4-5 प्रोजेक्ट के ऊपर अगर वो पेमेंट लगाई होगी तो वो कोई भी अच्छा चाल होगा तो आप उसको बेच के अपनी ज़रूरत भी पूरी कर लेंगे और फर्दर अपने प्रॉफिट भी। ठीक हो अच्छा एक सॉरी टू कट यू बिफोर आगे मूव करने के, हम देखें ये प्रोडक्टिव इसको बनाना है ऐसे 1-1.5-2 घंटे को, तो अगर कोई भी हमारा जो साथी है जिसको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही ना कि हम बात क्या कर रहे हैं, तो वो पूछ सकता है, कोई शर्माने वाली बात नहीं। हम सारे एक ही हैं, हम मजबूत होना चाह रहे हैं सारे, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी किसी ने ज़रा बराबर भी फील नहीं करना और शर्म नहीं खानी, हाथ खड़ा करना और सवाल करना है, ठीक है मैम। सीखने की कोशिश ये करें। हमने सीखना है। देखिए इसको वक्त को सही यूटिलाइज करना है और अपने आप को जब गेयर अप करेंगे तो हम पैसे कमाएंगे ना। हम लोग क्यों सब बाहर निकले हुए हैं, अपना टाइम स्पेंड क्यों कर रहे हैं, पैसे कमाने के लिए ना। तो जब देखिए नॉलेज इज़ पावर, जब नॉलेज गेन करेंगे तो पैसा इंशाल्लाह कमाएंगे। तो लिहाजा ये कि हम सब ने तो पैसे कमाने हैं ना, ये बात तो तय है सारी, तो उसके लिए नॉलेज गेन करनी है और शर्माना नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल ये टाइम को इसको प्रोडक्टिव बनाना है, ये इसको टाइम को इंशाल्लाह हमने ज़ाया नहीं करना। तो कोई भी आप में से साथी है कुछ कोई चीज़ ज़रा भी कहीं पे स्टॉप हो रही, आपने फ्रैंकली जो है ना हाथ खड़ा करके कहना कि मुझे ये नहीं समझ आई बात। और मैं ये काफ़ी चीज़ें जो ये पॉइंट दे रहे हैं ना हम लोग, ये चीज़ें आपके लिए काम आएंगी। तो कॉल पे आप किसी क्लाइंट से साथ टच होते हैं ना, तो बहुत सारे यही आप आंसर उनको कर सकते हैं, सब सीख सकते हैं ये चीज़। ये रिबर्टल्स होते हैं, ये कॉमन रिबर्टल्स होते हैं, यही चलते हैं फ़ोन पे। जब फ़ोन पे क्लाइंट के साथ बोलते हैं यही रिबर्टल चलते हैं, वो बातें करेगा जी पाकिस्तान यूँ है वो है जी, वलाद ख़राब दुनिया ये वो, यही रिबर्टल चलते हैं कि जी आप प्रॉपर्टी ही तो है वो जो फ्लोरिश की है, और कौन सा काम फ्लोरिश किया है, वही आप फ़ोन पे इनको बातें अभी बताएंगे। वही चीज़ें मैं कहता हूँ, बहुत सारे लोगों का ना जो अदर सिटी से करते हैं ना इन्वेस्टमेंट के लिए तौर पे कॉल करते हैं, तो उनका ये सवाल आता है हर रोज इस्लामाबाद में मसले मसाइल चल रहे हैं, मतलब बंदा कैसे इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन तो हम उनको कह देते हैं कि जोन वैसे मोटिवेट करने के लिए जोन 2 में इन्वेस्टमेंट करें, वो कश्मीर हाईवे इस्लामाबाद से हट के देखें, वहाँ से आप जिधर जाएं, आप थोड़े से स्टैट्स निकालें, कभी गूगल करें, सबसे ज़्यादा जो प्रॉपर्टी के कारोबार हुआ भी इस एरिया में है। चाहे यहाँ भी आते हैं धरना देने सारे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सेल्स हुई है वो इसी रीजन में हुई है। इवन हमारी कंपनी की जो सबसे ज़्यादा रीजन सेल्स हाईएस्ट सेलिंग रीजन है वो यही वाला है। वो वैसे किस वजह से कि एक तो ये पाकिस्तान का कैपिटल आ जाता है, एक ये वजह है, दूसरा ये है कि जो भी आपका ओवरसीज क्लाइंट है वो इसमें सिक्योर फील करता है कि ये भी वो वजह है। investment कहीं एक सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट वजह मैं ये बताता हूँ कि यहाँ पे एक्सप्लोर नहीं हुए इलाके, ठीक है, ये भरा नहीं है, अभी खाली है। बाकी जो हमारी मेट्रो सिटीज़ हैं कराची इस्लामाबाद फैसला, ये भर चुकी हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ खड़ा हो चुका है, इमारतें खड़ी हो चुकी हैं, मार्केट्स हैं, सोसाइटियाँ बन गई हैं यहाँ पे। कैटेगरी आ जाती है जिसमें PH हो गया, प्राइवेट वर्दा ये वो, अब उसकी और उसकी कैटेगरी में और उसके लिविंग स्टैंडर्ड में काफ़ी ज़्यादा फर्क आ जाता है। तो इसमें फिर ये है कि उसके बजट के हिसाब से पहले मैंने उसको चेक करना है कि उसके और वो रेंटल वैल्यू के हिसाब से देखना चाह रहा है या अपनी फैमिली के लिए। अब सिक्योर के हिसाब से जो फैमिली माहौल वो कुछ यूँ होते हैं कि कंजप्शन माइंड के लोग भी होते हैं, जो छड़ा टाइप ये जो रिसीवर लोग वहाँ पे, उस हिसाब से मैं उसको फिर वर्दा हमना बोलूँगा या PH। अदरवाइज अगर वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से फिर मैं उसका बजट भी अगर कम आ रहा है तो मैं यहाँ वाली साइड पे कहीं शिफ्ट कर दूँगा कि ये आप इस हिसाब से आपको वो उस हिसाब से। अच्छा और लोग भी थोड़ा सा पार्टिसिपेट करें, मैं चाहता हूँ ज़रा से पार्टिसिपेशन और भी हो, और भी लोग कोई पॉइंट दें इसमें कि
सवाल करें सर। एक एक क्वेश्चन सारे ये सवाल मेरे सबसे है, हाँ जी ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोग आप थोड़ा सा ना आप लोग क्योंकि कर चुके काम जरा सा आप इनसे मेरे कुछ ख्याल से ये आप लोगों के इनको हम लिए है। चाहते हैं कि आपके करामत हो जाइए आपके किसी को भी सवाल आपके लिए करामत हो जाएंगे लोग के हम लिए ये आपके लिए आज की बात है, और इन्होंने अपनी ज़िंदगी का 15 साल एक्सपीरियंस, ये 5 साल इसी मार्केट में से ये चीज़ें निकाल के आपके सामने ला रहे हैं। तो किसी को वे कोई आइडिया हो ऐसी आइडिया लगाएंगे जी प्रॉपर्टी क्या आपने सवाल की प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन इवैल्यूएशन के कैसे करते हैं उसके कि ये कितने की होनी चाहिए कैसे एक तुक्के मारे ये कोई बड़ा अच्छा बात सवाल है, बताएं। कैसे होनी चाहिए मैम सिंपल कोई है? पेमेंट देखते हैं कितनी है ठीक जी। है अगर 1 करोड़ है तो उसकी कोई 0.5 payment पता के ही हिसाब नहीं से है। नहीं नहीं कुछ भी नहीं पता हमें हमने अंदाजा लगाना है उसकी वैल्यू बताएं कितनी है। उसकी वैल्यू बताएं ये सामने घर बना हुआ है हाँ, 5 मरले का डबल स्टोरी घर है। हम एरिया देखेंगे ठीक है एरिया के हिसाब से उसकी कीमत एरिया में लगाएंगे छोड़ दे, कोई एरिया नहीं है, कुछ भी नहीं है आसपास। फिर हम अंदाजा लगाएंगे कि इसकी कंस्ट्रक्शन पे कितना आया होगा सरा के बीच में फिर हम अंदाजा लगाएंगे कि इसकी कंस्ट्रक्शन पे कितना आया होगा और अगर सरा है तो वहाँ पे प्लॉट की तो कोई कीमत होगी नहीं ठीक है और ना ही वो किसी की प्रॉपर्टी होगी तो हम सिर्फ कंस्ट्रक्शन का अंदाज़ा लगाएंगे कि इस पर कितने पैसे लगे होंगे अगर डबल स्टोरी खड़ा है और आजकल जो हालात चल रहे हैं तो हम कहेंगे तकरीबन इस पे अगर अच्छा बना हुआ तो 60-65 लाख रुपए कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी आ रही है आपको? 5 पर ले पर तकरीबन अगर आप नॉर्मल घर बनाते हैं तो 60 लाख आ जाते हैं 60 लाख की आजकल 80 से ऐसे ज़्यादा। ही नॉर्मल घर की बात कर रहा हूँ वो तो जितना मीठा डालेंगे वो बिल्कुल बिल्कुल आप थर्ड कैटेगरी में आ रहे हैं। और कोई- 80 to 90 लाख लग जाए। बिल्कुल और कोई ये सोच घर बना हुआ 10 साल पहले का उस वक्त कंस्ट्रक्शन क्यों जी? 40 लाख कोई तुक्का मारे। बताएं। तुक्का बोलते जाएं। ये बड़ी दिलचस्प बात है ये लाइफ टाइम लेसन होगा आपके लिए ये यार ये आप चीज जो है ना ये चीज आप ये पता चल जाएगी आप जो है ना प्लेयर बन जाएंगे अपने जिंदगी इसमें में आप लोगों ने प्रॉपर्टी का काम करना ना कहीं पर ये वो चीजें हैं कि आप अगर 10 बंदों के पास जाएंगे तो 9 बंदे आपको नहीं बताने लगेंगे उन 9 में से 7 बंदों को पता भी नहीं होंगी ये वो चीजें हैं ठीक है भाई ने भी बताया एप्रिसिएशन होती है नहीं बताया आप लोगों को भी पता है एप्रिसिएशन होती है हम बचपन से सुनते आ रहे हैं सर करोड़ की प्लॉट ले लें साल बाद 1.5 करोड़ का बेच देंगे वो बिक भी जाता है उन्हें 2 का भी बिक जाता है लेकिन वो कैसे बिकता है 1.5 करोड़ से वो 1.5 करोड़ उन्हें 2 करोड़ पे कैसे जाता है ठीक है ये कोई जानने नहीं की पता। जरूरत है ये जानने की जरूरत है हमें ठीक है ताकि जब क्लाइंट बैठा हो ना तो वो उसको हम उसमें एकदम बता दें सिलाई आ जाती है। एक जरा टीम से भी टीम को इन्वॉल्व करना है ना थोड़ा जरा इन्वॉल्व करना है यार एक तो जो जगह होती है प्लॉट होता है एक हम मिसाल ले लेते हैं कि ये एक मोबाइल है ठीक है इसने कल को बढ़ना है हमें पता है कि ज़मीन है ज़मीन की वैल्यू हमेशा बढ़ती होती है ज़मीन की वैल्यू कभी भी कम नहीं होती इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें मैंने एक मिसाल दी इनकी चीज़ें तो कल को गिर जाती हैं आप लाख रुपए का मोबाइल ले लें आप डब्बा खोलते ही आपके 35% प्राइस की गिर जाती है लेकिन ज़मीन की वैल्यू जो है वो हमेशा हर साल हर महीने के हिसाब से वो बढ़ती है दूसरा हम कॉस्ट ऑफ लैंड जो सी हम उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं जो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है घर का डिज़ाइन होता है सबसे पहले मैटर करता है घर का डिज़ाइन कि आने वाले वक्तों में जिस तरह हम लोगों ने एक मिसाल नया घर बनाया तो मेरी कोशिश ये होगी कि यार आने वाले 5 साल के जो डिज़ाइन आ रहे हैं ना मैं उनके मुताबिक अपने घर के ना डिज़ाइन बनाऊँ ताकि कल को अगर मुझे सेल करना हो तो मेरा डिज़ाइन उनके साथ मैच करता हो ठीक है सबसे पहली चीज़ ये तब जाके मुझे पता होगा कि यार अगर मेरा ये डिज़ाइन था इसके ऊपर कितना खर्चा आ रहा है मैं उसकी फिर कॉस्ट निकालूंगा अभी जैसे आपने बोला कि 90 लाख 95 लाख मेरे ख्याल से इससे बढ़ गया क्योंकि उसका पीछे कितना बच गया 6 और 4 को 10 के साथ में 10 पे डिवाइड करूं 4 से कितना बन गया 2.5 मल्टीप्लाई बाय अगर 100 रुपए की चीज है तो उसके ऊपर जो रेजिडेंशियल का मैंने रेंट देना है 250 उसकी वैल्यू होगी क्योंकि रेजिडेंशियल का रेंट एज कंपेयर टू कम होता है कमर्शियल से कमर्शियल की कीमत कम होती है लेकिन रेंटल ज्यादा होता है बात समझ रहे हैं इसी तरह जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1 को डिवाइडेड बाय 0.4 करें अगर दोबारा देखें 2.4 आ रहा है इसमें ये रेजिडेंशियल था कमर्शियल में 1 डिवाइडेड बाय 0.5 2 आ रहा है तो इससे हमने क्या चीज अज्यूम की कि जो कमर्शियल की होती है कमर्शियल की वैल्यू जो होती है एज कंपेयर टू रेंटल की मद में अगर हम देख रहे हैं तो रेजिडेंशियल ज्यादा होता है कमर्शियल की वैल्यू नहीं सर आप हमें निकाल के महमूद भाई के मामू को सेल की थी हमने
ٹھیک ہے, گورنمنٹ کی شاپ ہے, فلور پلان پہ بھی آپ کو دکھا رہے ہیں, اس کو ذرا سائڈ پہ کرو. یہ شاپ کا گراس ایریا آ رہا ہے 230 اسکوائر فٹ. جب بھی کسی بھی پراپرٹی کی ہم بات کرتے ہیں تو ہم گراس ایریا کے اوپر بات کرتے ہیں, نیٹ ایریا پہ نہیں بات کرتے, کیونکہ بکتی بھی شاپ اسی کے اوپر ہے اور رینٹل ویلیو بھی گراس ایریا کا. یہ 230 اسکوائر فٹ کی شاپ ہے, رینٹل ویلیو میں نے آپ کو بتایا 600 سے 1200, ہم اس کو منیمم پہ رکھتے ہیں 600 پہ رکھتے ہیں. 600 کے ساتھ ملٹیپلائی کرو 230 کو کیا آتی ہے 1,38,000. یہ 0.5% اس کا رینٹل آ رہا ہے. اگر اس کی ٹوٹل بات نکالو اس کے مطابق اس کو ملٹیپلائی بائی 2 کرو. ٹھیک ہے, ویسے تو صحیح بتایا لیکن آپ اس کو ملٹیپلائی بائی 2 کر کے 200 کر دو دو کروڑ 76 لاکھ اس کی ویلیو بنتی ہے. ٹھیک ہے, اس کو منیمائز کرو. کیا پرائس آ رہی ہے آپ کے پاس اس پر سیل کی 1 کروڑ 80 لاکھ. وہاں پہ کیا ویلیو بن رہی تھی 276 میں سے مدثر 166 کو مائنس کرو. ایک آپ نے میٹنگ اس کے ساتھ کی, باس کے ساتھ چلے گئے, گاڑی اٹھا کے اس کو دے گئے, ہمارے جو بھی پروجیکٹ سلیکٹڈ ہے دکھایا, اس کو واپس آفس میں اس کو واپس دکھایا لا کے, خدمت کی اس کی. اس کے بعد بات چلتی ہے آپ کی یونٹ سلیکشن. سر یہ تو پروجیکٹ بہت اچھا ہے, اس میں سب سے اچھا یونٹ آپ کے لیے ہوگا. یونٹ آپ نے خود نکالی. یونٹ آپ نے